میں اس کی تفصیل کیسے بیان کروں؟ میرے نبی مکے کی گلیوں میں چلنے لگتے ہیں تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگتے ہیں۔ میرا نبی وادی میں پہنچتا ہے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگتے ہیں۔ ابو جہل کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا، کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ اسے خطیب بھی بیان کرتے ہیں، مقررین بھی بیان کرتے ہیں، ایک میرا رنگ بھی دیکھیے گا۔ کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں دساں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ یہ سب میرے نبی کے کیا ہیں؟ میرا نبی اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دیتا ہے تو پھر وہ آنکھ ساری زندگی کبھی دکھتی نہیں۔ اور میرا نبی اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ اور میرا نبی اپنی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیتا ہے تو سانپ کا زہر ختم ہو جاتا۔ یہ جو ہے نا کہ اندر گئے، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں ایڑی ٹکا دی، اس میں سانپ تھا، اس نے ڈنگ مارا۔ یہ واقعہ حدیث میں کوئی نہیں، یہ تاریخ میں ہے۔ اگر یہ واقعہ حدیث میں ہوتا تو میں اس میں کبھی لب کشائی نہ کرتا، میری مجال ہے۔ اور جو تاریخ ہوتی ہے نا، شاید میرا ایک جملہ بہت سارے اشکال کو حل کر کے چلا جائے گا۔ یہ جو تاریخ ہوتی ہے نا، اسے اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے اور اس سے اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی گمراہی کا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی اس طرح سمجھ لے، کوئی۔ ہم نے واقعہ کربلا کو اس طرح سمجھ لیا، کئی لوگوں نے اس طرح سمجھ لی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں۔ اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، گمراہی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سانپ نے ڈنگ مارا، میں کہتا ہوں نہیں۔ میری بات اگر آپ کو پسند آئے تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، میرے نبی غار میں آئے نا تو یہ سانپ بے قرار ہوا، میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھنے کے لیے، اور رب نے کہا میرے نبی کے چہرے تک آنا چاہتا ہے نا تو ابو بکر کے قدم چوم کے آ۔ جس نے ابو بکر کے قدم، جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے وہ میرے محمد تک بھی نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ سارے معجزے ہیں، میں کتنے معجزے ذکر کروں، رجب کے مہینے میں بیٹھا ہوں، دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز یہاں آیا ہے جو ہمارا ہم مسلک نہیں ہے، اور اسے ہمارے متعلق بتایا گیا ہے
کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، نبی کی شان گھٹاتے ہیں، یا سروں نبی نو مندے ہی نہیں، گل مکاؤ۔ اور وہ آنکھیں بند کر کے اپنے مولوی اور خطیب کی بات مانتا ہے کہ واقعی یہ دیوبندی اشاعتی ایسے ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ اگر یہاں آیا ہے تو میری بات کو غور سے سنیں، ورنہ فیس بک کے ذریعے میری یہ آواز ہزاروں لاکھوں بندوں تک پہنچے گی۔ یہ میری آواز اس طبقے تک پہنچے تو خدا کے لیے میری بات کو غور سے سنیں۔ اللہ نے میرے نبی کو ایک معجزہ عطا کیا کہ میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح، یعنی جسم بھی اور روح بھی، عالم بیداری میں جاگتے ہوئے زمین کی پستیوں سے اٹھایا، زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، جہاں جبریل کا خیال کبھی نہیں پہنچا وہاں میرے محمد کا وجود پہنچا تھا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ واپس تشریف لائے تو قرآن اسے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، رات کا کچھ حصہ، اس میں میرا نبی یہ ساری سیر کر کے واپس آ گیا تھا۔ یہ میں کتنے معجزے گن سکتا ہوں۔ میں جو اصل میں بات کہنا چاہتا تھا ان معجزوں کو گن کر، وہ اب آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ عطا نہ کرتا، نہ چاند دو ٹکڑے ہوتا، نہ پتھر سلام کرتے، نہ کنکریاں کلمہ پڑھتی، نہ جانور کلام کرتے، نہ لعاب کڑوے کنویں کو میٹھا بناتا، اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ بھی عطا نہ کرتا، میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف ایک معجزہ قرآن والا ہی کافی تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی تھی۔ قرآن والا معجزہ، قرآن والا معجزہ، اب اس کو ذکر کروں گا تو پھر آپ مانیں گے کہ واقعی یہ معجزہ ہے۔ ایک شخص جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، کسی مکتب میں نہیں گیا، اس نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس کا استاد کوئی نہیں، وہ اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، وہ پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا، قلم دوات کاغذ تختی اس کو اس نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایک شخص جو امی ہے، اس کی زبان سے اچانک ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے خطیبوں کو اور شاعروں کو چیلنج کر دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ تم کہتے ہو کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ تو میرا نبی تو کسی مدرسے میں نہیں گیا، میرا نبی شاعر نہیں، میرے نبی نے کبھی تقریر نہیں کی، تو میرا نبی خود بنا لیتا ہے تو تم بھی بناؤ نا۔ تم تو پڑھے لکھے ہو، تم میں تو شاعر موجود ہیں، متکلم ہو، خطیب ہو، اپنے سوا سب کو عجم کہتے ہو کہ ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ گونگے ہیں، کلام ہمارے پاس ہے، زبان ہمارے پاس ہے، خطابت ہمارے پاس ہے، فصاحت ہمارے پاس ہے۔ تمہاری تو معصوم بچیاں فی البدی 100 شعر کہہ دیتی ہیں، کھڑے کھڑے شعر کہہ دیتی تھی ان کی بچیاں، اتنے متکلم ہیں وہ لوگ۔ میرے نبی جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے اور سارا مدینہ باہر نکل آیا تھا، کچھ لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے، گلیوں میں کھڑے ہو گئے، ان میں کچھ معصوم بچیاں بھی تھیں جو وہاں آئی تھی میرے نبی کے استقبال کے لیے۔ جو ہی میرے نبی کی اونٹنی سامنے آئی نا،
تو بچیوں نے ایک مصرع اٹھایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب ہمیں اس کی فصاحت کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے کہ ہم پنجابی جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں۔ اب یہ تو کوئی عربی بتائے نا بھئی اس میں فصاحت کتنی ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند آ جائے ترجمہ تو کہنا بندیال بھی اچھا ترجمہ کر گئے۔ بچیاں کہنے لگیں ہمیں تو ہمارے باپ نے، چچا نے، ماموں نے یہ بتایا تھا کہ مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ، وہ اللہ کا نبی ہے، اس پر وحی اترتی ہے، ہمیں یہ بتایا گیا وہ عنقریب مدینے میں آنے والا ہے۔ تو ہم نے سمجھا تھا کہ وہ نبی بھی شکل صورت کے لحاظ سے ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارا باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے۔ ہم نے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہوا تھا کہ ان کی شکل ایسی ہوگی، آنکھیں ایسی ہوگی، قد ایسا ہوگا، لیکن جب وہ نبی ہمارے سامنے آیا تو ہمیں تو ایسے محسوس ہوا جیسے 14ویں کا چاند بدلیوں سے باہر نکل آیا ہو۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تمہاری تو معصوم بچیاں فی البدی شعر کہہ دیتی ہیں، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، اگر میرا نبی قرآن خود بناتا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، آگے معجزہ ہے، آگے قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بند کر دو یار تھوڑی جی آواز خراب کر رہی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، میری طرح توجہ رکھیں گے، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، خدا دی قسم اگے تے اللہ نے حدیں ہی مکا دیتی، حدیں ہی مکا دیتی ہیں۔ فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، اس جیسی کوئی صورت بنا کے نہیں لا سکو گے، ہرگز ایسا نہیں کرو گے۔ بندیالوی کہتا ہے میرے رب کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے۔ کتنے یہودی جن کی زبان عربی ہے، کتنے یہودی زبان عربی ہے، لائیں نا اس جیسی ایک صورت، اس جیسی ایک صورت بنا کے لائیں نا، اس جیسی ایک آیت تو بنا کے لائیں۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اب جو میں بات کہنے لگا ہوں شاید اس سے پہلے آپ میں سے کم لوگوں نے سنی ہوگی، علماء بیان تو کرتے رہتے ہیں لیکن عام میں سے کم لوگوں نے سنی ہوگی، یا شاید سنی نہیں ہوگی۔ آپ میری اس بات کو توجہ سے سنیں گے۔ تمام نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے نبی کا معجزہ علمی تھا۔ اے تسی سبحان اللہ آکھیا سمجھ کے تو کک سمجھ بھی نہیں ہے، عملی کیا ہوتا ہے اور علمی کیا ہوتا ہے، یہ میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ کی سبحان اللہ جو ہے نا گونج پیدا کر دے گی۔ سب نبیوں کے معجزے عملی تھے، عملی۔ میرے نبی کا معجزہ علمی تھا، علمی تھا۔ عمل اور علم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے، علم موت سے ختم نہیں ہوتا۔ ایک شخص مر گیا، اس نے نماز نہیں پڑھنی، عمل ختم، زکوٰۃ نہیں دینی، حج نہیں کرنا، خیرات نہیں کرنی، وظیفے نہیں پڑھنے، تہجد نہیں پڑھنی، نفل نہیں پڑھنے، تلاوت نہیں کرنے۔ جب بندہ مر گیا ہے اس کا عمل ختم ہو گیا اور علم باقی ہے۔ اشارہ کرتا ہوں، پتہ نہیں چلو خطابتی رنگی صحیح، اشارہ کرتا ہوں، مولانا غلام اللہ خان دنیا سے چلا گیا، علم عطا اللہ بندیالوی کی شکل میں باقی ہے، شاگرد جو ہیں علم باقی ہے۔ شیخ القرآن دنیا سے چلے گئے، تفسیر جواہر القرآن باقی ہے،
جو انہوں نے تفسیر لکھی وہ لوگ پڑھیں گے، فیض حاصل کریں گے، استفادہ کریں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی عملی کیا ہے، علمی کیا ہے۔ عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے، علم موت سے ختم نہیں ہوتا۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو بندیالوی سے اور آسان کرتا ہے۔ حضرت سلیمان دا تخت ہن ہوا چ نہیں اڑدا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت موسیٰ دی سوٹی ہن سپ نہیں بندی، بنتی تھی جب بنتی تھی۔ حضرت موسیٰ چلے گئے تو وہ معجزہ بھی چلا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ مادر زاد نابیناؤں کو اب بینا نہیں کرتے، جب کرتے تھے سو کرتے تھے۔ آسمانوں پہ چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا آج موم نہیں ہوتا، ہوتا تھا جب ہوتا تھا، جب نبی دنیا سے چلا جاتا تھا معجزہ ختم ہو جاتا تھا۔ میرے نبی کا معجزہ علمی تھا، میرا نبی دنیا سے چلا گیا ہے، قرآن والا معجزہ قیامت کی صبح تک باقی۔ کیوں ابو بکر میں تو نہ کہا بھی تو نعرے مار، اور یار یہ سمجھ دینے میں سرگودے دا ہے یہ پڑھا کے لے آنے تے تن پتا بھی میں نعرے دا شوقین ہوں نہیں۔ نعروں کی بجائے آپ سبحان اللہ کہیں، نعرے جو ہیں یہ محاذ پہ اچھے لگتے